السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، عربی زبان کی ایک بڑی معروف ضرب المثل ہے کہ الجار قبل الدار، جس کا مطلب یہ ہے کہ گھر دیکھنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھا جاتا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے اچھا گھر مل جائے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے اچھا پڑوسی مل جائے۔ کاش کہ ہم دوسروں کے لیے اچھا پڑوسی بننے والے بھی بن جائیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ خواہش تو رکھتا ہے کہ اس کا پڑوسی اچھا ہونا چاہیے، لیکن وہ دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے، بحیثیت پڑوسی وہ کیسا رہتا ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو پڑوسیوں کے بارے میں اصول اور ضابطہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم جارہ، وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس کا خیال رکھے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا یہ مومن بندے کے ایمان کی علامت بھی ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا ہو۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بہت کچھ ہے، لیکن اس میں سے ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک، کہ ابو ذر پڑوسیوں کا اتنا خیال کرنے کی آپ نے نصیحت کی، فرمایا کہ جب تم گوشت پکاؤ نا تو اس میں پانی زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ یعنی اس قدر پڑوسی کا خیال رکھنا اور اس کا احترام کرنا اور اس کی عزت اور اس کو تکلیف سے بچانا اور اس کے لیے آسانیاں مہیا کرنا، اس کی اسلام نے تعلیم دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے حوالے سے اتنا کچھ بتاتے رہے کہ مجھے لگا کہ انہیں اب وراثت میں شریک کر دیا جائے گا۔ اسلام وہ دین ہے، وہ مذہب ہے جو ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور ان میں سے پڑوسیوں کا بالخصوص اسلام نے بڑا تاکید کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ پڑوسی صرف وہی نہیں ہوتا جو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے، پڑوسی وہ بھی ہے جس کی دکان آپ کی دکان کے ساتھ ہے، جس کا آفس آپ کے آفس کے ساتھ ہے، جو آپ کے ساتھ ایون کہ سیٹ پہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا، گاڑی کی سیٹ پہ، تو وہ جتنی دیر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، اور اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پڑوسی صرف وہی ہوتا ہے جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا جو گھر کے اعتبار سے ہمارے قریب رہتا ہے، وہ ضرور پڑوسی ہے، لیکن صرف اسی کی حد تک نہیں ہے۔ جہاں جہاں ہمارے قریب کوئی ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ پیدا کرنا اور تکلیف سے اس کو بچانا یہ دوسرے مسلمان اور دوسرے پڑوسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لجارہ او لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا پڑوسی آسانیاں پیدا کرنے والا ہو، ہمارے کام آنے والا ہو، دکھ درد میں ہمارے شریک ہونے والا ہو، تو پھر ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پڑوسی کے کام آنے والے ہوں، اس کو اپنی تکلیفوں سے بچانے والے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کون ہے جو مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بواقیہ، وہ بندہ کہ جس کی تکلیفوں سے، جس کی اذیتوں سے، جس کے نقصانات سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں۔ تو پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ان کے کام آنا، تکلیف سے ان کو بچانا، ہمارے کسی قول سے، کسی فعل سے، کسی چیز سے بھی اگر انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے اور بچانا چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے، چاہے وہ شادی بیاہ ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے کسی بھی قسم کا ہو، تو ہم ایسا رویہ اور ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اس سے پڑوسی انتہائی درجے کے تنگ ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور اگر ہمیں کوئی روکے
کہ آپ کے پڑوسیوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے گھر میں کر رہے ہیں، ہم جو مرضی کریں، ہمارا اپنا گھر ہے، اپنا گھر ضرور ہے، لیکن جس رب نے وہ گھر دیا ہے اس رب نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے اور انہیں تکلیف سے بچایا جائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ اور باقی پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں تفصیل کے ساتھ، وہ تو بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے، لیکن اللہ تعالی ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا فرمائے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے، ان کے کام آنے والے اور کم از کم انہیں اپنی تکلیفوں سے بچانے والے ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔